السلام علیکم، امید ہے آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے، یعنی وہ چیزیں جو قانونی طور پر حلال ہوں اور ظاہری طور پر صاف ہوں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط لا تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرور معاوضہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے۔ سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو، اوسط درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یا کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں ہدایت گزار چکی ہے۔ اب یہاں اس زمن میں آخری حکم آ رہا ہے، یعنی ایسی قسمیں جو بغیر کسی ارادے کے کھائی جاتی ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، جیسے واللہ باللہ وغیرہ کا تقیہ کلام کے طور پر استعمال عربوں کی خاص عادت تھی اور آج بھی ہے۔ ظاہر ہے اس کو سن کر کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شخص باقاعدہ قسم کھا رہا ہے، تو اسی صورت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ عقد سے باب تفعیل ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ایک بات طے کی گئی اور اس پر کسی نے قسم کھائی۔ اب اگر ایسی قسم ٹوٹ جائے یا اس کو توڑنا مقصود ہو تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی صورت بھی موجود نہ ہو، کوئی شخص خود فقیر اور مفلس ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہ 3 دن روزے رکھ لے، یعنی جس کسی صحیح معاملے میں بالا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنے کی نوبت آ جائے تو اسے توڑنے کا باقاعدہ کفارہ دیا جائے۔ اب شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، یقینا شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تو پہلے بھی حکم آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے۔ انصاب سے مراد بتوں کے استحام ہے، اور ازلام جوئے ہی کی ایک قسم تھی جس میں اہل عرب تیروں کے ذریعے پانسے ڈالتے تھے، کرہ اندازی کرتے تھے۔ ان تمام کاموں کو شیطان کے عمل کا کام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے۔ ایک میں ہمیں قسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دی جائے گی تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے، اور دوسرے میں شراب اور بتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔